بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ اس دکھ کو محسوس کر سکتے ہیں جو ایک 8 سالہ بچی نے محسوس کیا؟ اپنی سب سے پیاری صاحبان جیسی ہستی کا دنیا سے چلے جانا، جبکہ عقل و شعور ابھی جذبات کی انگلی تھامنے کی پوزیشن میں بھی نہیں۔ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ میرے حوصلے کے سفر کی داستان سن کر کیا آپ ایک کمنٹ لکھیں گے؟ تب کا تو مجھے کچھ احساس نہیں، البتہ آج پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہوں تو زندگی کا سفر بھی پہاڑی راستوں کی طرح لگ رہا ہے، کبھی آسمان کو چھوتا ہوا اور کہیں سطح زمین سے نیچے کی طرف ڈھلان نما۔ ایک بات آپ کو بتاتی چلوں، میرے پاکستان آنے سے پہلے ہی میری نانوں، خالاؤں اور ماموؤں کے ساتھ بیاہی بیٹی کے پاس دور دراز شہر میں آباد ہوئی تھیں، ایک اچھے مستقبل کے خواب کو پورا کرنے کے لیے۔ ایک ایسی زندگی جس میں آسانیاں ہوں، علاج معالجے کی سہولتیں ہوں، زندگی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ پرآسائش بھی ہو۔ 8واں سال میرے لیے کوئی خوشی نہیں لایا تھا، بلکہ میرے حوصلے کے سفر میں ایک تلخ تجربہ آیا تھا، ایک ایسا تجربہ جس نے مجھے ایک زندگی موت کے حوالے ہوتے دکھائی۔ اس سے پہلے موت کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ موت کیا ہے، کیسے آتی ہے، کہاں سے آتی ہے، کہاں لے جاتی ہے؟ جی ہاں، اس جفت عدد سے میری نانوں مائنس ہو گئیں۔ میری نانوں میرا صاحبان، میری مسیحا، میرا مان، میری تسلی، میری پناہ۔ جمعے کا دن تھا، پہلی اذان مسجدوں میں کہی جا چکی تھی۔ نانو امی نے کہا خالہ کو کہ اپنے ابو کا جمعے کی تیاری میں مدد کرو۔ وہ کمرے کی طرف پلٹیں تو یکدم ایک آہ سنی، پلٹ کر دیکھا تو نانو کی روح پرواز کر چکی تھی۔ میرے ہاتھ میں ان کا سفید دوپٹہ تھا جس کا کونا میں نے پکڑا ہوا تھا۔ میرے ہونٹ جیسے سلے ہوئے اور آنکھیں خشک۔ انتظامات ہوئے، کیسے، کب، کچھ شعور نہیں۔ میت کو ٹرین پر گاؤں لے گئے، پیچھے میں، میری خالائیں نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑ دیے گئے۔ وہ رات کہ جو نانوں کی ٹرین کے سفر میں تھی، ہم گھر میں امی کی پھپھو کے ساتھ خاموش آسمان کے ستاروں پر نظر جمائے، نیند آنکھوں سے کوسوں دور۔ پتہ نہیں رات کا کون سا پہر تھا، شاید پہلا۔ بجلی تو تب ہوتی نہیں تھی۔ کیا آپ یقین کریں گے، ہم نے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی کہ میں اب یہاں کیا کرنے آؤں گی، اندھی تو چلی گئی۔
اگر آپ کے دل کو میری کہانی چھو رہی ہے تو میرے چینل کو سپورٹ کیجیے۔ شاید آپ میں سے کچھ اندھی لفظ سے اندازہ لگا چکے ہوں، میں، میری خالائیں، امی کی پھپھو ہم ڈر گئے اور چادروں میں دبک گئے۔ صبح امی کی پھپھو، جنہیں ہم ماں جی کہتے تھے، انہوں نے بتایا چپکے سے کہ وہ جننی فاطمہ تھی جو نانو امی کے ساتھ کافی عرصے سے تھی اور ان کی بہت سے مشکل مقامات پر مدد کر چکی تھی۔ کیا آپ چاہیں گے کہ نانو امی کی زندگی کے اس پہلو کو آپ کے گوش گزار کروں؟ خیر، میری نانو امی کی وفات کی خبر میری امی کو بہت تاخیر سے دی گئی، کیونکہ پردیس میں اکیلا پن، طبیعت کی ناسازی اور ابو کو چھٹی نہ ملنا، بہت سی وجوہات تھیں کہ اگر بتا دیا تو پھر وہاں پہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ 1 سال بعد امی ابو، 2 بہنوں، 1 بھائی سمیت پاکستان آئے اور بڑی خالہ یعنی امی کے اصرار پر ابو ہمیں اور خالاؤں کو گاؤں لے آئے۔ وہ گاؤں کہ جہاں سے میں امی کی گود میں روانہ ہوئی تھی اور اب اپنے پاؤں پر اس گاؤں میں داخل ہوئی۔ نانا ابو کا اب اکیلے رہنا محال تھا۔ بیوی کی دائمی جدائی ان سے اب برداشت نہیں ہو رہی تھی اور ان کی خاطر پھر خالائیں گاؤں واپس پلٹیں، جن کے ساتھ رہنے کے لیے ہمیں بھی گاؤں میں رہنا پڑا۔ یہ تھا میرے حوصلے کے سفر کا پارٹ 5۔ حق بات کہیے، حوصلہ رکھیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔